پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، نام ہے اس کا سلیم صافی۔ جیو نیوز پر یہ صاحب پروگرام کرتے ہیں اور ان کے پروگرام کا نام ہے جرگا۔ اب پیارے پاکستانیوں، پچھلے 2 دن سے یہ صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ عوام جو ہے وہ اچھی خاصی ان کی چھترول کر رہی ہے، ان کی جو ہے وہ عزت افزائی کر رہی ہے، کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ماشاءاللہ کچھ ایسی ہیں، بندہ حیران پریشان ہوتا ہے کہ یہ کن حرکتوں پہ لگا ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کیا، آج سے 2 دن پہلے انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کے ایک نوکر کا انٹرویو کیا، آپ اندازہ کریں، اور یہ پروگرام جو ہے وہ چلا دیا ٹی وی چینل پہ۔ خان صاحب کے ایک ملازم تھے بنی گالہ میں، ان کا نام ہے انعام اللہ شاہ۔ تو یہ سلیم صافی ان کو اٹھا کے لے آیا، اپنے پروگرام میں لا کے بٹھا دیا اور الٹے سیدھے پرسنل قسم کے جو ہے اس بندے نے سوال کرنا شروع کر دی ہے۔ اب ظاہر ہے جو ایک بندہ گھر میں نوکر ہے وہ سارے معاملات دیکھتا ہے، جب اس نے 24 گھنٹے رہنا ہی گھر میں اپنے مالک کو دیکھنا ہے تو ان کو کافی ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو سلیم صافی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کی حرکت بھی، یہ ذاتی اتنے پرسنل جو ہے وہ سوال کرنے کی تجھے ضرورت کیا ہے، اور ماضی میں کتنے ایک جو ہے جو وزیر اعظم رہے ہیں ان کے جو ہے وہ ملازموں کو ٹی وی پہ لا کے ان سے انٹرویو لیے گئے ہیں، کوئی آپ کو ایسی ہسٹری کوئی تاریخ نہیں ملے گی۔ تو بہرحال یہ سلیم صافی کا جو ہے وہ کارنامہ تھا، اور سوال بھی بڑے عجیب و غریب تھے اس کے۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں خان صاحب کے نوکر سے کہ جی کیا حکومتی معاملات بشرا بی بی چلایا کرتی تھی جب یعنی کہ خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو کیا ہوتا تھا گھر میں؟ اور پھر جی یہ سوال کہ جی کالے بکروں اور جادو ٹونے کی کیا کہانی ہے؟ ہر 15 دن بعد ایک جو ہے وہ بکرا منگوایا جاتا تھا، کیا وہ بکرا کالا ہوتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا، مطلب عجیب و غریب قسم کے سلیم صافی نے جو ہے وہ خان صاحب کے اس نوکر سے جس کا نام انعام اللہ شاہ ہے اس سے اس طرح کے سوال کیے۔ جب یہ انٹرویو آن ایئر ہوا، عوام کو بڑا اس پہ غصہ آیا، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا اور ایسی تیسی بھی اس کی پھیری، اور پھر عوام نے یہ کہنا شروع کر دیا پیچھے اب وہ خان صاحب کا ایک کتا رہ گیا شیرو، تو اس سلیم صافی کو چاہیے کہ اس شیرو کو بھی لے آئے اور اس کو ٹی وی چینل پہ بٹھائے اور اس سے بھی جو ہے وہ سوال کر لے۔ لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس شیرو نے بھی سلیم صافی کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دینا، اور اس شیرو نے کہنا ہے کہ میں نے تجھے انٹرویو نہیں دینا، تو میرے لیول دا نہیں ہے۔ اس طرح کے میمز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، آ بیل مجھے مار، اور پھر عوام جو ہے وہ ان کو ذلیل کرتی ہے۔ اس پر جو ہے وہ ایک کلپ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اظہر قاسمی صاحب کا، یہ آپ سنیں، وہ کاظمی صاحب کا یہ سنیں وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ماضی میں کتنے لوگوں کے گھر کے نوکروں کے یہاں پہ انٹرویو ہوئے، اب یہی میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اس کے کوئی پالتو جانور رہ گئے ہیں جن کو سامنے لا کے بٹھا دیا جائے اور ان سے بھی گواہی لے لی جائے، پھر بھی بات بننی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سیاسی بیانیے اس طرح نہیں بنتے، سیاست کرنی پڑتی ہے، اور جو آپ نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے وہ عوام دیکھتے ہیں۔ اب اس قسم کے الزام، آخری الزام آپ نے لگانا ہے کہ وہ ایوان صدر کی گھنٹی بجا کے بھاگ گئے تھے آخری دن عمران خان صاحب، لہٰذا ایک نیا پرچہ کر دیا جائے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا اظہر قاسمی صاحب کو بھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر کے پالتو جانور رہ گئے ہیں، انہیں بھی سامنے بٹھا کے ان کی گواہی بھی جو ہے وہ لے لیں، بات جو ہے وہ پھر بھی نہیں بننی۔ ماضی میں کتنے ایک سیاست دانوں کے نوکروں کے جو ہے وہ انٹرویو ہوئے ہیں، تو یہ کس طرح کی نیچ حرکت ہے جو اس سلیم صافی نے کی ہے کہ خان صاحب کے نوکر کو اٹھا کے لے آیا اور اس سے سوال کر رہا ہے، اور انتہائی پرسنل قسم کے۔ ابھی کل کو کوئی اسی سلیم صافی کا کوئی نوکر اٹھا کے، کوئی مالی جھاڑو دینے والا اٹھا کے لے آئیں اور اس کو ٹی وی پہ بٹھائیں اور پوچھیں بھائی سنا کیا معاملات ہیں اس کے گھر کے، یار ذاتیات پہ کون جاتا ہے؟ تو اس لیول پہ جو ہے یہ لوگ گر چکے ہیں کہ کوئی ایسی بات وہ خان صاحب کا نوکر کہہ دے گا، وہ جیسے مذاق میں انہوں نے کہہ دیا نا اظہر کاظمی نے کہ اینڈ پہ کہیں خان صاحب پہ یہی کیس نہ بنا دیں کہ خان صاحب جو ہے جاتے ہوئے ایوان صدر کی جب وہ گھنٹی بجا کے بھاگ گئے تھے، اس کا یہ بھی ایک کیس بنتا تو ڈال دو اس کے اوپر۔ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کی، یہ صحافت ہے پاکستان میں، آپ اندازہ کریں۔ اتنے سیریس معاملات جو ہے وہ ملک کے چل رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں اسرائیل غزہ کا معاملہ چل رہا ہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، اتنی ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ خان صاحب کا نوکر پکڑ کے لے آیا ہے اور اس سے بکروں کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔
کہ 15 دن بعد بکرا آتا تھا تو بکرا کالا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا، تو گھر میں جادو ہونا تھا، کون سا ٹونا ہوتا تھا، پھر حکومت کون چلاتا تھا، بشرا بی بی کیا کہتی تھی، خان صاحب کیا مطلب انتہائی پرسنل قسم کے جو ہے وہ سوال. تو بہرحال آپ کی کیا رائے ہے سلیم صافی کی اس حرکت پر، نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. اس کے علاوہ بات کریں گے ان صاحب کے بارے میں، یہ بھی پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. ابھی بھی اگر آپ ٹویٹر کھولیں گے تو وہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے مولوی برائے فروخت، کیونکہ انہوں نے کافی ساری جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دی، الزامات لگائے خان صاحب پہ. ایون عمران ریاض بھائی جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دی، اور طلعت حسین کو کہا کہ جی وہ بڑا اچھا صحافی ہے، اور عمران ریاض خان جو ہے وہ بھگت رہا ہے جو اس نے ماضی میں حرکتیں کی ہیں. پھر وہ جو شہید ارشد شریف بھائی ہیں ان کے خلاف بھی بڑی غلط زبان استعمال کی اس نے، جس پہ عوام کو غصہ آیا، اور سوشل میڈیا پہ یہ صاحب بھی جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کی عزت افزائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک خبر سامنے آئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایک صحافی نے ان کو اپروچ کیا محمد علی مرزا کو، اور کہا کہ جی میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں فلسطین پر. تو انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا، کہا کہ جی میں نے انٹرویو جو ہے وہ نہیں دینا. یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے. فریحہ ایم ادریس، فریحہ جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، اور اچھی ہیں یہ جرنلسٹ. ان کی یہ ٹویٹ آپ کے سامنے، انہوں نے یہ اپروچ کیا تھا محمد علی مرزا کو. تو اپنی ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ جی اپنے پروگرام میں فلسطین پر انجینئر محمد علی مرزا کو مدعو کیا، لیکن ان کی جانب سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ وہ کسی مرد اینکر کے ساتھ تو پروگرام میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن کسی خاتون اینکر کے ساتھ نہیں. اور ساتھ جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ جی محمد علی مرزا کا اصول ہے کہ وہ عورت، شہرت اور دولت سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا. اور ساتھ پھر جو ہے وہ فریحہ صاحبہ ایک اور ٹویٹ کرتی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ جی اس عزت افزائی کا تو شکریہ، اب کیا کریں، اپنے سوال کس مرد اینکر کو دوں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی اس نے مجھے تو منع کر دیا، میں خاتون ہوں، تو کوئی بندہ ہی جا کے اس کا انٹرویو کر سکتا ہے، یعنی کہ مرد، تو میں اپنے سوال کسی مرد کو دے دیتی ہوں، وہ جا کے اس سے جو ہے وہ سوال کر لے. تو بہرحال وہ تو پیارے پاکستانی یہ بھی سکتا، وہاں اس کی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اپنے پروگرام میں ہی رہتی، وہاں کیمرہ مین بھجوا دیتے تو یہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی انٹرویو ہو جانا تھا. لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا، اور عوام یہاں پر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ پہلے تو اس کے پاس نہیں گئی یہ خاتون انٹرویو کے لیے، تو اب ان کو جو ہے وہ اچانک سے کیوں یاد آ گیا. کیونکہ یہ جو محمد علی مرزا ہے اس کا ویسے یوٹیوب پہ تو انٹرویوز وغیرہ چلتے رہتے ہیں، مین سٹریم پہ اس کو لوگ جو ہے وہ اس کا انٹرویو نہیں کرتے، آپ کہہ لیں نہ ہونے کے برابر ہے. تو کسی صحافی نے جو ہے وہ اس کو اپروچ نہیں کیا، اب اچانک سے اس کو اپروچ کرنا اور فلسطین کا معاملہ رکھنا، جی اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرویو کرنا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا فلسطین کے بارے میں کیا جانتا ہے، اسرائیل کے بارے میں، وہ کیا ایکسپرٹ ہے ان ساری چیزوں کے اوپر جو اس کا انٹرویو لینا ہے اور وہ اپنا موقف جو ہے وہ اس کے اوپر دے گا. یہ بھی ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے، عوام اس کو بھی بڑا جو وہ چھال رہی ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا ماما لگتا ہے. تو بہرحال ایک یہ چیز، پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیونکہ ابھی ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کو جو ہے اس وقت آپ کہہ لیں کہ ہر پاکستانی عوام جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتی ہے تو وہ ریٹنگ اس کی جو ہے وہ کافی ہائی ہوئی ہے محمد علی مرزا کی، کیونکہ ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا. تو شاید اس وجہ سے بھی فریحہ نے، جو ایم ادریس عورت ہے یہ صحافی، اس نے جو ہے وہ اپروچ کیا ہے کہ اس کا انٹرویو کروں گی تو یہ اس وقت جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو جو میرا پروگرام چلے گا اس پہ ریٹنگ اچھی آ جائے گی. تو یہ بھی لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر باتیں کی. تو بہرحال یہ بھی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ بھئی خاتون ہونے کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ انٹرویو دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ جی میں صرف مرد کو انٹرویو دیتا ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی جو علی مرزا صاحب ہیں وہ عورت، شہرت اور دولت سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں. تو بہرحال یہ 2 خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ایک یہ انجینئر محمد علی مرزا سے ریلیٹڈ اور سلیم صافی کے حوالے سے. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو. شکریہ.